الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب ورخ اللحى وخالف المجوس. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى واحف الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. اس دنیا میں انسانی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ اللہ کا نبی ہے. انسان کی کامیاب زندگی کے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کا نبی ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین زندگی کا طریقہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے. اللہ کے ہر نبی کا ہر طریقہ کامل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. آپ کی زندگی اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. آپ کی زندگی اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. آپ کا طریقہ کامل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. آپ کا طریقہ کامل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ ذکر ہے. میں یہ تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ آج یہ طریقہ مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلا ہے اور احساس بھی مٹ گیا ہے. اور جنہیں یہ طریقہ نصیب ہے انہیں اندازہ نہیں کہ انہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. جن کی زندگیوں سے نکلا احساس مٹ گیا، جن کی زندگیوں میں ہے انہیں بھی اندازہ نہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ رب العزت نے عمل کی انہیں توفیق نصیب فرمائی. یہاں ایک روایت ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری روایت حضرت ابن عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے: جز الشوارب، مونچھے کٹواؤ، ورخ اللحى، داڑھی بڑھاؤ، وخالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. نبی کی مثال بنو، نبی کی مثال بنو، نبی کا طریقہ اپناؤ، مونچھیں چھوٹی کراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکین اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. وہ اس کے برعکس کرتے، وہ اس کے برعکس کرتے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی داڑھی بڑھایا کرتے تھے، مونچھیں کمزور چھوٹی کر دیا کرتے تھے. اور نبی کا ہر طریقہ وہ ہے جو انسان کے لیے حسن کا باعث ہے. نبی کا ہر طریقہ وہ طریقہ ہے جو انسانیت کے لیے حسن کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث. اگر یہ داڑھی بڑھانا حسن نہ ہوتا اللہ اپنے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہ لاتا، کبھی نہ لاتا. اور اس جسم کی اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو تبھی بھی نبی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی. جیسے چند چیزیں ہیں نا وہ فطرت کا تقاضا ہے. ناک کی نیچے کے بال صاف کرنا، بغل کے بال کٹوانا، ناخون کٹوانا، مسواک کرنا یعنی دانت صاف کرنا، یہ فطرت ہے. اور اگر ان فطرتی طریقوں کو چھوڑ دیا جائے تو انسانی جسم پہ موذی امراض کا باعث بنتے ہیں، انسانی جسم پہ کوئی نہ کوئی نقصان کا باعث بنتے ہیں. ناخن بڑھا دیے، ناف کے نیچے بال نہیں کاٹے، بغل کے بال نہیں کاٹے، منہ صاف نہیں کیا، یہ فطرت ہے. اگر یہ ایسا نہ کیا تو انسانی جسم کے لیے باعث ہے، مرض ہے، بیماری کا باعث ہے. اسی طرح میرے عزیزو داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹوانا یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. آج کی جدید تحقیق بھی یہ ہے کہ جب 5 پشتوں تک، ایک پشت، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، 5ویں نسل، جب 5ویں نسل تک آدمی کی داڑھی کٹتی رہتی ہے اس نسل میں تو پھر ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. فطرت کا تقاضا. ناف کے نیچے بال کٹوانا
اس سے آدمی کے شباب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ 5 نسلوں تک صاف کرتا رہے تو اس کی جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں اب بچے نہیں پیدا ہوتے، بوڑھے بہت، وہاں بچے نہیں ہیں، بوڑھے بہت، اس لیے ان نسل کو پیدا کرنے کے لیے ٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں، ٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بچے پیدا کرنے کے لیے انعام مقرر کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بانجھ پن بہت زیادہ ہے، بانجھ پن بہت زیادہ اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو نبی کے چہرے پہ جو زندگی ہے، نبی کا ظاہر جو ہے، اور نبی کا زندگی کا جسم جس سانچے کا اور جس انداز کا میرے نبی کے ظاہری زندگی ہے، وہ انسانی جسم کے لیے مفید نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو وہ طریقہ نہ دے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ کامل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نبی اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کا سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا، ایسا حسن کوئی نہیں۔ حضرت ام عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا اور آدھا حسن اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حسن۔ لیکن اللہ نے میرے حبیب کو پوری دنیا کا مجموعہ حسن اکیلے محمد رسول اللہ کو دیا، وہاں تقسیم ہے، آدھا ساری دنیا میں، آدھا حضرت یوسف کو علیہ السلام، لیکن سارا حسن کا مجموعہ اکیلے محمد رسول اللہ کو ملا ہے۔ ایسے خوبصورت سانچے میں اللہ کے حبیب پیدا ہوئے، تو اگر یہ داڑھی حسن کو متاثر کرتی، اگر داڑھی آدمی کے حسن کو متاثر کرتی تو اللہ کے حبیب کے چہرے پہ نہ آتی، اور اگر یہ داڑھی جسم کے لیے ضروری نہ ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے پہ نہ آتی، کبھی نہ آتی۔ یہ اس جسم کی بھی ضرورت ہے، مرد کے حسن کا بھی تقاضا ہے، مرد کی مردانیت کا بھی تقاضا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی صورت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کبوتر کے پر کاٹ دیا جائے اس کی پرواز رک جاتی ہے، اگر کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں اس کی پرواز رک جاتی ہے، حالانکہ اس کا باطن تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں روح بھی ہے، جان بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کا معدہ بھی ٹھیک، جگر بھی ٹھیک، اس کا سارا نظام ٹھیک، صرف تھوڑا سا ظاہر میں فرق آیا، تھوڑے سے ظاہر میں فرق آیا کہ پر کاٹ دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی پرواز رک گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی پرواز رک گئی۔ بلکہ صرف پرواز نہیں رکی میرے عزیزو، جب یہ ظاہر کے پر کاٹے تو اس کی زندگی باطن بھی خطرے میں آ گئی۔ کوئی بلی آ کے اسے کھا لے، کوئی کتا آ کے اسے کھا لے، کسی سائیکل اور گاڑی کے نیچے آ جائے، ظاہر کے جانے سے باطن بھی خطرے میں آ گیا اور اس کی پرواز بھی رک گئی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی کی وہ زندگی جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کی برکت سے باطن کی حفاظت ہوتی ہے، پرواز میں ترقی ہوتی۔ بس اوقات ظاہر سے کیا ہوتا ہے میاں، دل ٹھیک ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے میرے عزیزو، اصل تو دل ہی ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر اس دل کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اس اندر کے انسان کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھو نا، سونا تو دکان کے اندر پڑا ہے، دروازہ ظاہر میں کیوں لگا رہے اور تالا ظاہر میں کیوں لگا رہے؟ ارے میاں، اندر والے کی حفاظت ہو جائے، اندر والے کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہر کا طریقہ ہے، لباس کیسا، سر کے اوپر آپ کا ہمیشہ آپ کا سر ڈھکا ہوا اور آپ کے چہرے پہ ہمیشہ داڑھی، بلکہ ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے اور ہر اللہ کے نبی کی صحابی کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور اولیاء اللہ کا یہ خاص شعار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، خالف المجوسین، مجوسیوں کا مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اللہ کے نبی کی صورت بناؤ۔ بہت سارے مسلمان بیچارے
یہ چیز نہیں تو کرتے لیکن انہیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب رمضان میں ان کی رہنمائی کر دی جائے تو ماشاءاللہ کتنے مسلمانوں کے چہرے پہ بہار آ جاتی. سمجھ نہیں تھی نا، ناواقف تھے، اور ناواقف کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. غلط فہمی والے کو اللہ معاف کر دیا تھا اللہ. بلکہ جب اس کے دل میں ندامت آ جائے کہ اب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں کتنے نیک لوگوں سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور کتنے راتوں کے نفل پڑھنے والوں سے اس کا ندامت کا آنسو اللہ کی نظر میں بھاری ہو جاتا ہے. تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ رمضان کی یہ سات اتنی مبارک ہے، یہ گھڑیاں اتنی مبارک ہیں، اگر مسلمانوں کو اس چیز کی اگر رہنمائی کر دی جائے تو بہت سارے مسلمانوں کے چہروں پہ نبی کی صورت سج جاتی ہے، اور نبی کے چہرے کا حسن مسلمانوں کے چہروں پہ آ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے. بلکہ آخری تقاضا یہ ہے کہ چلو بھائی عید کے بعد دیکھیں گے، لیکن کم از کم رمضان میں ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، کم از کم رمضان میں ہم اپنی نبی کی مخالفت نہیں کریں گے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. دیکھو بھائی، کھانا چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، پینا چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، ہاں حالانکہ کھانا حلال پینا حلال، لیکن اللہ کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر پینا چھوڑ دیا، حلال چیز چھوڑ دی. تو بھائی حرام چیز اللہ کی خاطر رمضان میں کیوں نہ چھوڑے؟ ہم حرام چیز اللہ کی خاطر کیوں نہ چھوڑے؟ رمضان میں تو ہم چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کو میرا چہرہ پسند ہے اور میرے نبی کی صورت میرے چہرے پہ آ گئی، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو مجھے اس پہ استقامت دے دے، اے اللہ مجھے استقامت دے دے. اور سچ یہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوا عمل اور رمضان میں کی ہوئی دعا پھر ساری زندگی کو بدل دیتی ہے، ساری زندگی کو بدل دیتی ہے. تو میرے عزیزو، اب تو حجت بھی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب تو حجت بھی نہیں رہی، عذر بھی نہیں رہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم نے تو اپنے نبی کی بات ذکر کر دی، اور ایک صحابی نہیں، دو صحابی، حضرت ابو ہریرہ بھی کہہ رہے، حضرت ابن عمر بھی کہہ رہے رضی اللہ تعالی عنہما. البتہ حضرت ابن عمر یوں کیا کرتے تھے کہ داڑھی کی حد بڑھا دی، یہ نہیں کہ بڑھتی گئی تو ناف تک پہنچ گئی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. حضرت ابن عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب عمرہ کرتے یا حج کرتے تو جو داڑھی ایک مجھ سے بڑی ہوئی ہوتی اسے کاٹ دیا کرتے تھے، ایک مجھ سے بڑی ہوئی ہوتی تھی اسے کاٹ دیا کرتے تھے. اور صحابی کے اس عمل پر سارے صحابہ نے اتفاق کیا ہے، اور جس پر صحابہ اتفاق کر لیں وہ بھی دین بن جاتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، پھر ابن عمر نے یہ کیا اور اس پر سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا. تو داڑھی اتنا رکھنا واجب ہے کہ ایک مشت ہو جائے، اور اس سے کم کٹانا حرام ہے، گناہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نبی کی مشابہت ہو جائے گی اگر داڑھی رکھ لی جائے گی. اور اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے ہم دنیا سے چلے گئے اور چہرے پہ نبی کی داڑھی نہ ہوئی تو شفاعت کے لیے کیسے جائیں گے نبی کے پاس؟ کہ نبی کہیں گے یہ میرا امت ہی نہیں لگ رہا. اور حوض کوثر پہ کیسے جائیں گے اگر نبی نے کہہ دیا سحقن سحقن، دور کر دو، اسے دور کر دو، میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اچھا موقع ہے، اللہ نے زندگی میں پھر رمضان دیا ہے، پھر رمضان دیا ہے، ان کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. کم از کم آخری تقاضا رمضان میں یہ حرام نہیں ہوگا، اور رمضان میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں ہوگی. پھر اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت آپ کو اس کی توفیق بھی نصیب فرما دے گا. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.